کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ السلام علیکم۔ جو محفل پاک میں نیک بچے ہیں ذرا وہ کھڑے ہو جائیں، جو اچھے بچے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے دیکھنا ہے جو نیک بچے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ آپ بھی اچھے بچے، آپ بیٹھے رہیں، آپ بھی بیٹا کھڑے ہو جو، آپ بھی کھڑے ہو جو، آپ بھی سارے کھڑے ہو جو، آپ بھی کھڑے ہو جو، ماشاءاللہ آپ بھی کھڑے ہو جو۔ آپ لوگ سامنے نہ دیوار کے ساتھ لائن بنا کے بیٹھ جائیں پیچھے جا کے، تاکہ بزرگ اور نوجوان آگے آ جائیں۔ کوئی آپ بھی بیٹا پیچھے چلے جائیں، شاباش، اینڈ پہ نا، اینڈ پہ آپ بھی بیٹا پیچھے چلے جائیں، ذرا نوجوانوں اور بزرگوں کو آگے آنے۔ اس بچے سے کہیں پیچھے چلا جائے، آپ بھی بیٹا پیچھے چلے جائیں، شاباش، بڑے پیارے بچے ہیں، آپ بھی پیچھے چلے جائیں۔ جو باہر نوجوان ہیں وہ اٹھ کے اندر تشریف لے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے وقت سے کچھ لیٹ ہو گیا، میں اس پہ انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ آج 4 محرم ہے، 4 محرم کو ہمارے گھر سے قافلہ، مریدین کا قافلہ پاک پتن شریف روانہ ہوتا ہے، نسل در نسل۔ پیچھے ہمارے بزرگوں سے یہ ریت چلی آ رہی ہے، تو وہ مریدین کی آمد اور ڈیرے پر لنگر شریف کا اہتمام، اور پھر سارے صاحبزادگان ممبر پر ہیں اس وقت، یہاں سے واپس جائیں گے پھر جا کے ساری سیٹنگ کریں گے، اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اور اللہ پاک قبلہ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بڑے آسن انداز میں محرم الحرام کا مہینہ اور سادات کا ذکر، آل رسول کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، مجھ نالائق کی طرف دیکھیں تاکہ میں آپ سے کچھ بات عرض کر سکوں۔ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو نبی کے گھر کی وکالت نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا جملہ میں نے عرض کیا ہے، اور اس جملے کو ثابت کرنے کے لیے بڑی قوت چاہیے۔ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں نبی کی آل کا ذکر نہ ہو۔ تیسری دفعہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ ایک بھی آیت ایسی نہیں جس کا قبلہ نبی کی آل نہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اذہان، بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے جی؟ میں بات شروع کر چکا ہوں، آپ نے میری بات سننی ہے۔ آپ کے اذہان عالیہ میں آ سکتا ہے کہ آیتیں تو نماز کے بارے میں بھی ہیں، آیتیں روزے کے بارے میں بھی ہیں، آیتیں حج کے بارے میں بھی ہیں، آیتیں زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہیں، ایسی آیتیں بھی ہیں جو صراحتاً مشرکین کے بارے میں ہیں، ایسی آیتیں ہیں جو صراحتاً منافقین کے بارے میں ہیں۔ بھئی قل یا ایھا الکافرون میں حسین کدھر ہے؟ نہیں آیا آپ کے ذہن؟ آ سکتا ہے نا؟ بھئی آ سکتا ہے نا؟ بھئی جواب دیں کہ نہیں دیں گے؟ آ سکتا ہے نا؟ بھئی ممبر پر بیٹھ کے پہلا جملہ کہہ دیا ہر آیت اس گھر پہ جاتی ہے، ہر آیت اس گھر کی وکیل ہے، تو حالانکہ آیتیں ایسی ایسی ہیں کہ ان میں منافقین کا ذکر ہے، اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ زمین طیب ہے اور زمین خبیث بھی ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ اللہ خبیث جگہ پر موجود نہیں۔ بھئی راہ والی میں روڑی بھی ہے نا، مسجد بھی ہے نا،
بھئی اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے نا، تو جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے نا، ایسے ہر آیت میں نبی کی آل کا ذکر مل جائے گا۔ نہیں، میرا خیال ہے میں بات شاید اب بھی واضح نہیں کر سکا، محبوب کے ذکر کے لیے دو انداز ہیں۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی تعریف کی جائے، یہ بھی محبوب کا ذکر ہے، اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے دشمن پر لعنت کی جائے، یہ بھی محبوب کا ذکر ہے۔ اب یہ دونوں اسلوب سنت الہی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر کیا ہے؟ محبوب کی تعریف ہے۔ ان شانئک ھو الابتر کیا ہے؟ محبوب کے دشمن پر لعنت ہے۔ ذکر دونوں آیتوں میں محبوب کا نظر آ رہا ہے۔ میں بہرحال میں گفتگو کے لیے سورہ نمل کو کھول رہا ہوں۔ یہ 27واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں نے آپ کے جو مسجد سے مجھے قرآن ملا ہے، جہاں سے میں نے نشاندہی کی ہے، وہ 87 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی بندہ آپس میں بات کرے گا تو مجھے بڑا دکھ لگے گا آپ کی۔ پھر سے سن لیں، میں سورہ نمل کھول کر بیٹھا ہوں۔ یہ 27واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 87 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ 87 نمبر آیت ہے، میں شروع کر دوں پڑھنی؟ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، یوما کا معنی ہے دن، يُنْفَخُ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ کا معنی ہے سور، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، اور جس دن قیامت برپا ہوگی۔ پروردگار پھر فرمایا فَفَزِعَا، گھبرا جائیں گے، من فی السماوات، جو کوئی بھی آسمان میں ہے، ومن فی الارض، جو کوئی بھی زمین میں ہے، سب کے سب قیامت کے آنے پر، شاباش، ایک دھیمی سی آواز آئی، گھبرا جائیں گے، باقی چپ رہ گئے، شاید گھبرا گئے ہیں۔ بولنا چاہیے تھا سارے مجمع کو کہ قیامت کے آنے پر کائنات والے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت دے آپ کو، بس اس طرح بولیں تاکہ میں بات کر سکوں۔ قیامت کے آنے پر آسمان والے، زمین والے، اب اللہ فرماتا ہے اللہ، یہ ہماری نالائکی ہے، آپ کی خاموشی۔ اگر آپ میں سے ایک بندے کو بھی لفظ اللہ کا پتہ ہوتا تو آپ تڑپ جاتے سن کر، آپ تڑپ کر مچل کر سبحان اللہ کہتے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو کسی عربی جملے کے درمیان میں جب اللہ آتا ہے تو استثناء پیدا کرتا ہے۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے کہ جو بات بعد میں آتی ہے، پہلے جو بات ہوئی ہے اسے الٹ دیتی ہے۔ نہیں قبلہ، میں پھر عرض کرتا ہوں، جو بات بعد میں آتی ہے نا، پہلی والی بات کو الٹتی ہے۔ میں آسان کرنا، درمیانے کلام میں جدوں اللہ آ جائے، جڑی گل پہلے ہوئی ہوندی ہے نا، وہ اگلی گل آ کے پچھلی نو الٹ دیندی ہے۔ میں اجے بھی نہیں سمجھا سکیا، میں محسوس کیتا ہے میں اردو تقریر کر کے نہ ٹور جاواں، بعد یہ نہ ہوئے کہ بڑا سونا اردو بول گئے ہیں تے گل دی سمجھ کوئی نہیں سی آئی۔ الفاظ نے لا الہ مانا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کلمہ کفری آئے، کسی دی عبادت نہیں کرنی، فرمایا الا اللہ، اللہ ہے نا، ہوں نے کلمہ طیبہ ہے، یہ مطلب ہے کلمہ کفریہ نو کلمہ طیبہ کس بدلے ہے؟ اللہ نے۔ میرا خیال ہے میں گل دی اجے بھی ونڈ نہیں کر سکیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھ اللہ کو عصر کی قسم ہے تمام انسانیت گھاٹے وچے، اللہ کوئی بھی نہیں بچیا، فرمایا الا الذین آمنوا، ایک گھاٹا مومنہ نو ٹچ کر کے بھی نہیں لنگدا پیا، تسی بچ گئے ہو اللہ دی وجہ تو۔ یہ دا مطلب ہے جتھے اللہ آ جائے اگلی گل پچھلی نو الٹ کر دیئے۔
ہن میں دوبارہ پڑھنا وا یوم ینفخ فی الصور، قیامت جس دن برپا ہوگی کائنات والے گھبرائیں گے، اللہ یہ مطلب ہے کچھ ایسے لوگ نے جڑے قیامت دے آن تے گھبران گے نہیں، جدو گھبران گے نہیں تے پھر وہ کی کرن گے؟ قبلہ گھبراہٹ کا الٹ مسکراہٹ ہے، اور اللہ نے فرمایا کائنات گھبرائے گی پر کچھ بندے ہیں جو مسکرائیں گے۔ وہ جڑے قیامت دے آن تے انہاں دا ہاسا نکلے ہے وہ موت نو کی سمجھ دینے، جڑے قیامت دے آن تے مسکرا پے نے وہ قبر نو کی سمجھ دینے۔ یہ دا مطلب ہے سمجھ آ گئی گل دی کہ اللہ فرمایا قیامت دے آن تے ساری کائنات گھبرائے گی، لیکن کچھ بندے نے جڑے قیامت دے آن تے مسکران گے۔ یا اللہ وہ کون نے؟ فرمایا من شاء اللہ، جنہیں خدا چاہے۔ نہیں، زمین والے خدا دے نال پیار کر دینے، آسمان والے بھی خدا نال پیار کر دینے۔ اللہ فرمایا جڑے میرے نال پیار کر دینے وہ گھبران گے، پر جنہاں نال میں پیار کرنا وہ مسکران گے۔ یا اللہ پھر فرمایا وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، یہ مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آئیں گے، گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے۔ بھئی آیت پوری ہو گئی ہے، ہن لبنا ہے وے وہ کون خوش نصیب نے جنہاں نو خدا چاہندا ہے اور او قیامت دے آن تے مسکرائے نے۔ فوراً اللہ فرماندا ہے من جاء بالحسنتی، یہ وہ لوگ ہیں جب میری بارگاہ میں آئیں گے تو ایک نیکی لائیں گے، ایک نیکی، ایک نیکی ہے نہ کل ایک۔ اچھا یا اللہ پھر فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کراں گا، فوراً جنت دے دیاں گا۔ کا دیتے؟ سارے دوست بولو میرے ساتھ، کا دیتے؟ اچھا وَهُمْ مِنْ فَضَائِن يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ فرماندا ہے وہ ایک نیکی ہے جیڑا انہاں نو میرا محبوب بنا گئی ہے، اور ایہو ہی خوش نصیب نے جیڑے قیامت وال دن گھبراہٹ تو امان پا چکے نے۔ کادے نال؟ ایک نیکی نال۔ کادے نال؟ بھئی بیٹا سارے بولو، کادے نال؟ نہیں، میں منت کرنے ہاں کرما والا مسجد دے اندر تیری بارگاہ بھی تیری حاضری چ بیٹھے ہاں، تیرا دین ایک نیکی دا نہ ہے۔ فرمایا نہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، میں سورہ طٰہٰ کو دیکھ رہا ہوں، 20واں سورہ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اگر نمازی ہو جاؤ سارے ٹبر کو نمازی کر لو، میں رزق میں برکت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہ نماز ایک نیکی ہے، نماز ایک، بیٹا نہیں سارے بولے، نماز ایک۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا، میرا محبوب زکات وصول کر کے انہیں پاک کر دو۔ اس لیے کہ زکات ایک نیکی ہے، زکات ایک۔ بیٹا میری طرف دیکھو نا بچے، آپ کدھر دیکھ رہے ہو یار؟ میری طرف دیکھو میرا بچہ، نماز ایک، زکات ایک۔ بھائی کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزہ رکھو تمہارے وجود میں شکر پیدا ہو جائے، اس لیے کہ روزہ ایک، نہیں بول رہے یار، ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو؟ روزہ ایک، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اگر تمہارے پاس استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو آ کے، اس لیے کہ حج ایک، نہیں سارے بولے، حج ایک، نماز ایک، روزہ ایک۔
زکات ایک والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اپنے بزرگوں کا عزت کرو، بزرگوں کا حیا کرو، اپنے رشتہ داروں کی قدر کرو، اپنی برادری کا حیا کرو، اس لیے کہ تمہارے بزرگوں کی عزت کرنا بھی، بھائی بولو جلدی سے، تمہارے اپنے بھائی سے پیار کرو. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، قبلہ بڑے آرام سے جناب موسیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے. اچانک ایک آرڈر ہوا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون بول رہے ہیں؟ اچانک ایک آرڈر ہوا، اذهب الى فرعون، موسیٰ آرام چھوڑو، اس شہر میں واپس جاؤ جہاں سے قتل کر کر آئے ہو، جہاں سے آپ سے قتل ہوا تھا، بندہ مار کر آپ ادھر آ گئے، جائیں وہاں، اور وہاں بھی جا کے اس بادشاہ کے دربار پر جانا ہے جس کا نام فرعون ہے اور وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ جا کے گفتگو کرنی ہے. جناب موسیٰ نے دو چیزوں کو طلب کیا. عرض کرتے ہیں ربی اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کشادہ فرما دے. بھائی سینہ کشادہ فرما دے کا معنی ہے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں اڑ نہ جاؤں، میری زبان نہ اڑے، میری بات کی لوگوں کی سمجھ آ جائے، اسی کو سینے کی کشادگی کہتے ہیں. اور پھر فرمایا پروردگار وجعل لی وزیرا من اہلی، پڑھا دے دے. میں پھر پڑھوں گا، پڑھا دے دے. جناب موسیٰ نے اللہ سے عرض کی ہے پڑھا دے دے. میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے کہ سارے کام حضرت موسیٰ نے خود کیا ہے، لیکن یہ بھائی نے کیا کیا ہے؟ بھائی پاس کھڑا رہا ہے ہارون جناب موسیٰ کے، صرف پاس کھڑا رہے اور بندہ اس کی تسلی پر زمانے کی سپر پاور سے ٹکر لے لے، اس تسلی کو پرا کہتے ہیں. جیدہ کوئی ہے وہ سبحان اللہ کے بہ کے، جیدہ کوئی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑا مارا تھا انہوں نے، مار کر کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر کھوٹے سکے میں بیچ دیا تھا، لیکن جدوں کنک لین آئے سننا سینے تے ہاتھ رکھ کے یوسف فرماتے تھے اننی اخوکا، تسا جو بھی کیتا ہے میں تے پراوانا. آپ کے بھائیوں کا آپس میں پیار ایک نیکی ہے. بھائی میں عرض کر رہا ہوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں نوں نپ کے سویا کرو، نیکی ہے. باپ نوں دوائی کھلا کے سو جایا کرو، نیکی ہے. پیو نوں دودھ دا گلاس پیاؤ. آپ تھک تو نہیں گے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ پیار سے بات کرو. اچھا اس نیکی پر بڑے بندے خوش ہوئے ہیں بھائی. نہیں وَإِذْ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم سے کہا تھا آدم اپنی گھر والی کے ساتھ سکون سے جنت میں رہو. پتہ چلا جہاں بندہ گھر والی کے ساتھ سکون سے رہے اللہ اسے جنت کہتا ہے. بھائی جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اب گھر جا کے کہنا. نہیں میں تھک گیا. گھر والی سے پیار کرو نیکی ہے، اولاد کی تربیت کرو نیکی ہے، والدین کی عزت کرو نیکی ہے، چاچے سے پیار کرو نیکی ہے، تائے کی اولاد کا حیا کرو نیکی ہے، نانکوں کی عزت کرو نیکی ہے، نماز ایک نیکی ہے، روزہ ایک نیکی ہے، حج ایک نیکی ہے، زکوٰۃ ایک نیکی ہے. اللہ تیرا دین تو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے. فرمایا پر سنو جنت کا فیصلہ میں نے اس ایک نیکی پر کرنا ہے. اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو یہ ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی. اور اگر یہ میں عرض کرتا ہوں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور اگر تم یہ ایک بدی لے آئے، تمہارے پاس یہ ایک نیکی نہ ہوئی، فَقُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، میں منہ کے بل جہنم میں پھینک کے کہوں گا لعنت ہے تیری زندگی پر، ایک نیکی منگوائی ہے وہ بھی نہیں لے کر آ سکا. یا اللہ یہ کون سی ایک نیکی ہے؟ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب یہ کون سی؟ دیکھو میرے بچوں میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ نے سورہ عصر کی تلاوت کو سماعت کیا تھا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. وَعَمِلُوا میں واو اور الف جمع کی علامت ہے. عاملو کا معنی ہوتا ہے ایک عمل سے جان نہیں چھٹنی، عملوں کی ضرورت ہے دین میں، عملوں کی. زندگی عملوں کا نام ہے، اسلام عملوں کا نام ہے.
جس اللہ نے سورہ عصر میں ہمیں عملوں کا حکم کیا، اسی اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی تمہارے لیے صرف ایک عمل کے لیے بنائی ہے۔ یا اللہ وہ سارے عمل سورہ عصر والے کدھر گئے؟ فرمایا اگر یہ ایک آسن عمل نہ ہوا تو وہ سارے بیکار ہو جائیں گے، اور اگر یہ ایک نیکی لے کر آ گئے۔ مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں، ابھی آپ بھول گئے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے میں آپ کو ضرور سنا کے جاؤں گا، لیکن بندے چپ کر کے رہ گئے ہیں، میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یا بول پڑے تو پھر سنو، علامہ اقبال نے قلم اٹھا کے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے، عمل سے، عملوں سے نہیں۔ علامہ اقبال کو کوئی مولوی مل کر کہتا کہ بلا کیسا حکیم الامت ہو آپ، بات عملوں کی قرآن کرتا ہے، آپ ایک عمل پر زندگی بنا رہے ہیں۔ علامہ اقبال ولی تھے، کلندر تھے، ان کا قرآن پہ مطالعہ تھا، وہ جانتے تھے کہ سارے عمل ایک طرف ہے، پر اللہ نے جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر کرنا۔ اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو شاید نہیں، میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر پایا۔ مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے، میں 103 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 104 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 105 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 106 نمبر آیت پڑھنا نہیں اس طرح نہیں پڑھوں گا، اس جوانی کا کیا کرنا ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، منافقین کے بارے میں یہ آیات ہے، اللہ نے فرمایا کل محمد جی ارشاد فرمائیے، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں، مصطفیٰ ان سے پوچھو اگر کہو تو تمہیں بتائیں۔ یا اللہ سورہ فاتحہ ہمارے مشورے سے بھیج رہا ہے، والناس تک ساری آیتوں اور سورتوں کو اپنی مرضی سے بھیجنے والے ربا آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا ساری آیتیں تمہیں سمجھ میں آ گئی ہیں، یہاں بڑے بندوں کے ماتھے پہ وٹ پڑنے کا خطرہ ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگر کہو تو تمہیں بتائیں کہ بالاخسرین اعمالا، ناقص عمل ہے، عمل کا انبار ہے۔ اب میرے بچوں، میرے نوجوانوں، علماء میرا سبق سن رہے ہیں، ان آیتوں کے نیچے سید نعیم الدین مراد آبادی ابو سعید خدری کے حوالے سے یہ ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ ان بندوں کے عمل پہاڑوں کے برابر نہیں، نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، روزے پہاڑوں سے زیادہ ہیں، حج پہاڑوں سے زیادہ ہے، زکاتیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، پر اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، اور وہ حساب لگاتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑے نیک کام کرتے رہے، پر اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، اللہ فرماتا ہے آگ لگاؤ ان کی نمازوں کو، آگ لگاؤ ان کے روزوں کو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت والے دن قائم ہی نہیں کریں گے تول ان کے لیے، میں اللہ ان کی نمازیں نہیں تولنے دوں گا، میں روزے نہیں تول کے دوں گا، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ یا اللہ پہاڑوں سے زیادہ نمازیں پڑھ کر آئے ہیں، تو نمازوں کو آگ لگا کر نمازیوں کو جہنم میں پھینک رہا ہے۔ فرمایا مر گئے نیکیاں کر کر کے، جنت والی ایک نیکی نہیں لا سکتے، جنت والی ایک نیکی نہیں۔ چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اگر یہ ایک نیکی تمہارے پاس ہے تو میں سورہ فرقان پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 25واں سورہ ہے، میں 70 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں، میرے سامنے آ گئی ہے، آپ چپ بیٹھے ہیں، کیسے اسے تلاوت کر سکتا ہوں؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو گے۔ حضرت الا من تابا و آمنا و عاملا عملا عاملا، عاملو نہیں عاملا، عاملو نہیں عاملا، عاملا عملا صالحا، قبلہ اچھا کام ہی لکھا ہے نا، اچھے کام تو نہیں لکھا نا، اچھا کام آپ تائید کر دیں، اچھا کام لکھا ہے نا، ایک نیک کام یہ تمہارے پاس ہوا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اللہ قیامت والے دن تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر کہوں گا، اسے جنت میں لے جاؤ، فرشتے مجھے کہیں گے یہ تو بڑا گناہگار ہے، میں فرماؤں گا بڑا گناہگار
بیمار تھا پر جنت والی ایک نیکی لے کر آ گیا. یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے جو نماز کی روح ہے؟ ٹھنڈا بولے ہو، یہ کون سا حسنہ ہے جو نماز کی روح ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے جس کے بغیر نماز بھی جنت نہیں دے رہی؟ بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری نیکیاں تمہیں جنت تک لاتی ہیں، یہ نیکی تمہیں خدا کا محبوب بنا رہی ہے. یہ کون سی نیکی ہے؟ اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں خطاب شروع کرنا چاہوں. میں سمجھ گیا آپ نہیں ابھی سننا چاہتے تو کوئی بات نہیں. بھائی مولوی سنیوں کا ہو یا شیعوں کا ہو یا دیوبندیوں کا ہو یا اہل حدیثوں کا ہو، ہر مولوی اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد اپنی مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگتا ہے، اور وہ بھی قرآن کی آیت ہے. آپ کہو تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، اللہ مجھے ایک نیکی دے دے. اگر کوئی عالم یہ دعا مانگتا نظر آئے، اسے کہیں قبلہ پانی پلائیں آپ کو نیکی مل جائے گی، شربت لے آئیں اس سے بڑی نیکی مل جائے گی، جو گھر کھانا پکایا ہے وہ کھلا دے اس سے بڑی نیکی مل جائے گی. وہ کہے گا بیٹا یہ نیکیاں کر کے ملتی ہیں، میں جو مانگ رہا ہوں وہ اللہ کی مہربانی سے ملا کرتی ہے. اور اس ایک نیکی کا یہ سٹیٹس ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. وہ نیکی صرف زندگی میں نہیں، اگر قبر میں بھی چلے جائیں تو اسی نیکی سے دیا بلتا ہے. قبلہ آپ کے کیمرے چل رہے ہیں، میں 18 قرآن کی تفسیریں پڑھ کر منبر پر بیٹھا ہوں اس ایک نیکی پر. میں آپ کو کسی تفسیر کا حوالہ نہیں دے کر جا رہا، اس لیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس ایک نیکی کو خود قرآن میں بیان کیا. ہاں، اس ایک نیکی کو بیان اللہ نے سورہ عاشوراء میں کیا. یہ 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت میں اللہ نے اس نیکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. بھائی مجھے مزہ آیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیت ختم نہیں ہوئی، فرمایا ومن یقترف حسنہ ومن یقترف حسنہ. مرنے تک میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اعلان کر میری اولاد کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے، علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے، حسین کی مودت ہی وہ ایک نیکی ہے، فاطمہ کی مودت ہی وہ ایک نیکی ہے. بھائی یہی وہ ایک نیکی ہے. مجھے آپ کہیں تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. محبوب ان سے کہہ دے، محبوب ان سے فرما دے، محبوب ان سے فرما دے یہ میرے سامنے ہے. اس ایک نیکی کا ذکر خدا نے شروع کیا ہے. اللہ بول رہا ہے اپنی قدرت سے ذالک الذی یبشر اللہ. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. فاطمہ کا ذکر خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. علی کا ذکر خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا. اللہ اپنے کلام میں بار والے نہیں بول رہے. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو.
اللہ فضل کرے، آپ برکت دے، آپ کو عزت دے، آپ کو آپ محفوظ رہیں آفات و بلیات سے، اپنے ٹبر کے ساتھ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ اس نیکی کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں زمانے والو یہ خوشخبری ہے، نہیں میں آگے چلوں گا، آپ چپ ہیں، علی کا ذکر خوشخبری ہے، سند ہے قرآن کی، اس ذکر پر خوش ہونا ہے، اس ذکر پر خوش ہونے۔ پریشان ہے مسلمان علی علی کی وجہ سے، رنگ اڑے ہوئے ہیں مولویوں کے علی علی ہونے کی وجہ سے، اللہ کہہ رہا ہے خوش ہونا ہے۔ بھئی اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ خوشخبری ہے، آیت مودت ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ اس پہ خوش ہونا ہے۔ بندے پریشان ہیں جیسے درویش ہر گلی میں علی علی کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں خوش ہونا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اچھا بھائی خوشخبری ہے، موڑ احمد آباد سے موٹر وے نکل آئی ہے، خوشخبری ہے، نکل آئی ہے نا، بے نظیر روڈ سے موٹر وے نکل آئی ہے، آپ خوش ہو گئے نا جی۔ اب یہاں اگر بندہ ہی جھوٹا ہو، کوئی ایم پی ایم این اے شرابی زانی ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، وہ اگر کہتا کہ موٹر وے نکل آئی ہے، آپ نے ہنس کے کہنا تھا بکواس کر رہا ہے، کوئی نہیں نکلی۔ اس کا مطلب ہے خوشخبری پر خوش نہیں ہوتا بندہ جب دینے والے پر شک ہو۔ آپ چھپ رہ گئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اچھا کوئی بات نہیں یار، بندہ نفیس ہے، نلائق ہے، جیسا بھی ہے، آپ کی جوتیوں کا خادم ہے، سچ بول رہا ہوں کہ موٹر وے نکل آئی ہے، اب تو خوش ہو جاؤ نا، آپ خوش ہوں گے، لیکن جن کی زمینیں وہاں آ گئی ہیں نا وہ نہیں خوش ہوں گے، جن کے مکان آ گئے ہیں وہ نہیں خوش ہوں گے، گورنمنٹ کچھ نہیں دے گی، وہ برباد ہو گئے اس خوشخبری سے۔ اس کا مطلب ہے یا بندہ دینے والے پر شک ہو تب خوش نہیں ہوتا، یا اس کا کوئی بیڑا غرق ہو رہا ہو تب خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، آل محمد کا ذکر خوشخبری ہے، اب علی کے نام پہ راضی وہ نہیں ہو سکتا جسے یا اللہ پہ شک ہے، یا علی کے ذکر سے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ بار والو علی سے تعلق ہے تو اٹھاؤ ہے ادھر۔ جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، اللہ فضل کرے۔ آپ یقین کریں مجھے نہیں لگتا کہ میں راوالی میں پڑھ رہا ہوں، میں بتا نہیں سکتا مجھے کیا فیل ہو رہا ہے آپ کے درمیان میں، کیا جادو کر دیا قبلہ نے آپ پر۔ تو پھر میں آگے پڑھتا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، اللہ علیہ محمد کے ذکر کی خوشخبری اپنے، مولانا یہ لکھا ہے اپنے بندوں کو، اپنوں کو مبارک ہو، سارے اللہ دے اپنے بیٹھے ہو۔ یا اللہ داڑھی نہیں رکھ کے بیٹھا، فرمایا پھر بھی میرا اپنا ہے۔ یا اللہ عشاء نہیں پڑھ کے بیٹھا، فرمایا پھر بھی میرا اپنا ہے۔ یا اللہ گناہگار بیٹھے، فرمایا پھر بھی میرا اپنا ہے۔ یا اللہ سرخاب کے پر لگ گئے ہیں، فرمایا نہیں جو علی کے ذکر پر خوش ہو جائے وہ میرا اپنا ہے۔ آپ جاگے، آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا میں اگر ایک بات کروں گا تو صبح ہو جائے گی۔ اب درمیانے کلام میں ایک لفظ آ گیا قل، ذالک الذی یبشر اللہ، کس نے شروع کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ کس کی؟ علی کی۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں، یہ کون بول رہا ہے؟
کیا؟ علی علی. میں پھر کہہ دیتا ہوں بادشاہ، آپ کا کیمرہ چل رہا ہے، علماء تک میری بات جانی ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ کیا؟ علی علی اللہ کر رہا ہے، اللہ علی علی کر رہا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ، دیتا ہے، دیتا تھا نہیں، دی تھی نہیں، آج بھی اللہ علی علی کر رہا ہے. بیٹا آپ نہیں بولے یارا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ علی علی. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ علی علی. فرق کیا ہے؟ ہم علی علی کریں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ علی علی کرے علی کی شان بلند ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھائی میرے بچوں سنو، درمیان میں لفظ آ گیا کل. کیا معنی ہے؟ معنی کیا ہے؟ فرما دیجئے. کون فرما دے؟ مصطفیٰ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کن سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ سے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب، جو بات میں اللہ نے شروع کی ہے، اب میری مرضی ہے کہ اس سے آگے آپ کرو. اللہ تو نے کیا بات شروع کی؟ فرمایا تیری بیٹی کی بات شروع کی ہے. اللہ تو نے کیا بات شروع کی؟ فرمایا تیرے حسن کی بات شروع کی ہے. اللہ تو نے کیا بات شروع کی؟ فرمایا تیرے علی کی بات شروع کی ہے. اللہ تو نے کیا بات شروع کی؟ فرمایا تیرے حسین کا ذکر شروع کیا ہے. تو پروردگار، میں تیرا نلائق بندہ راہ والی کی مسجد کرما والا میں بیٹھ کر منت کر کے کہتا ہوں، تو نبی کو درمیان میں کیوں ڈال رہا ہے؟ ساری شروع کی ہے تو ساری آپ ہی کر دینا. فرمایا نہ میرا بندہ، یہ علی کا ذکر ہے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے. آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یا اللہ تو نے مصطفیٰ سے کروانا ہے، کل کو درمیان میں سے نکال کر آیت کے شروع پر رکھ کے سارا نبی سے کروا، یا تو اپنا آپ سارا کر یا سارا نبی سے کروا. فرمایا نہ میرا بندہ، یہ علی کا ذکر ہے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا. پروردگار سارا نبی سے کروا. فرمایا مولوی بڑے سیانے ہیں، اگر میں نے سارا نبی کی زبان مائی امتک سے کروایا تو کان سے منہ لگا کے آپس میں کہیں گے نبی کا اپنا تھا نہ اس کی کرتے رہے، اپنا تھا نہ اس کی کرتے رہے. یہ آل محمد کا ذکر آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، تاکہ قیامت تک کوئی مولوی قرآن کھول کر بیٹھے اسے سبق مل جائے کہ نبی کی آل کا ذکر شرک یا بدعت نہیں ہوتا، بلکہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. اب پہلا جملہ ہے مصطفیٰ کا علی کی شان میں، اور وہ جملہ اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے، کیونکہ وما ينطق عن الہوا کی زبان سے نکلا ہے. اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتے مصطفیٰ. اب اللہ کی مرضی سے بول کر اللہ نے فرمایا محمد بادشاہ پہلا جملہ کہو لا اسألکم. معنی یہ ہے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. اب معنی یہ ہوگا، فرمایا علی کا ذکر کرنا ہے، پہلا جملہ کہو زمانے والوں میں محمد ہوں، مانگنے والا تو نہیں ہوں. ٹھنڈا بولے ہو یار. پھر سے کہہ رہا ہوں، اوے جب تک بولو میرے ساتھ اس طرح بولتے ہو، میں محمد ہوں، مانگنے والا تو نہیں ہوں. نہیں، انا اعطیناک الکوثر کا خزانہ میرے ہاتھ میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج میرے سر پر ہے، یمشون علی الارض کی نالین میرے زیب قدمین ہے، ومن یتوکل کا عصا میرے ہاتھ میں ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ. عطا پر عطا، 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 عطا پر عطا. زمانے والوں میں بانٹنے والا ہوں، مانگنے والا تو نہیں.
حاجی خواجہ قطب فرید یہ نہیں کرنا بھائی، لگا رہے ہیں، خود لگا رہے ہیں. یہ دیکھو، جیتے رہو جیتے رہو، اللہ فضل کرے آپ پر، آپ کو برکت عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے آپ پر. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب مجھے میری قسم ہے یہ مومن نہیں جب تک آپ کو حاکم نہ مانگنے. حاکموں کا کام حکم دینا ہے، مانگنا نہیں ہوتا. اے کاکے دیکھو، 11:13 ہو گئے، غالباً 10:15 پر میں نے آیت پڑھ دی تھی. اگلے 10 منٹ تک میں منبر چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آخری خطاب نہیں ہے، مسلسل کئی ماہ تک اسی طرح شیڈول ہے. رک جاؤ، سنو، ٹھہرو. اب میں کیا کروں، ایک ایک لفظ مجھے دعوت دے رہا ہے کہ اس پہ رک جاؤ، اس پہ رک جاؤ، لیکن میں نہیں رکتا. حضور مانگنے والے اونچی نہیں بولے. سرکار، بیٹا اس طرح نہ کرو، یہ کون اینڈ پہ بولنے والا؟ سرکار مانگنے والے. لا اسألکم علیہ اجرا الا جسے سبق یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو. اللہ کیا کرتا ہے؟ بولنا نہیں ہے. اب بیٹا بولنا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کرو جسے یاد ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ محمد علی. کیا کرتا ہے اللہ؟ الٹا کر دینا ہے. جڑی گل بعد چاہتی ہے وہ پہلی والی نو الٹا کر دیندی ہے. اب پہلا جملہ ہے میں منگن والا نہیں، اب فرمائے اللہ. اب مانا بنتا ہے میں نہیں منگن والا پر او پیاند ہے اج منگو. قبلہ نبی نہیں منگیا، نبی تے فرمایا میں منگن والا نہیں. اللہ فرمایا محبوب میں جاننا تسی منگن والے نہیں، پر اج آرڈر نہیں کرنا، اج تساں منگنا ہے. اور یہ بھی پکی گل ہے کہ تسی نہیں منگ دے پے، میں اللہ پہ فرمانا منگنا ہے. شاہ جی مولانا اٹھ کر کھڑے ہو کر کہیں کہ سارا پنڈ کٹھا امام حسین دی محبت سارے بندے مسجد دا بل دے دیو، تو کس نے مانگا ہے؟ مولانا نے مانگا ہے. دے بندے ٹھیک ہے، نہ دے تو مولانا کا اور نمازیوں کا آپس کا مسئلہ ہے. شاہ جی اگر آپ کان میں کہیں کہ ڈیرے کے بل کے لیے اپیل کر دو، تو اب اگر مولانا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں مدرسے کے بل کے لیے اپیل کریں، تو اب اگر یہ نہیں دیتے تو اس نے میری عزت نہیں کی. مولانا نہیں مانگ رہے، میں منگوا رہا ہوں. اللہ فرمایا جو آل محمد کے ساتھ پیار نہیں کرتا، یہ مسئلہ مصطفیٰ کی عزت کا نہیں، خدا کی عزت کا ہے. دیکھیں اس طرح فجر تک پڑھا جا سکتا ہے. عارف بیٹھا ہوا ہے، گواہ ہے اس بات کا، ہمارے آباء و اجداد ان کے گھر آ کے فجر تک پڑھتے رہے ہیں. تو اب وقت ختم ہوا، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا کہ آیت بھی آپ سے ادھار ہو گئی جو پڑھی ہے، اور گفتگو ساری آپ کے ساتھ ادھار ہو گئی.
बेटा देखें, आपके घर में टेलीविजन चल रहा है, एलसीडी चल रही है, एलईडी, आपके घर में एसी चल रहा है, मोबाइल आप चार्ज कर रहे हैं, फ्रिज का पानी ठंडा पी रहे हैं, ताज़ा सालन फ्रिज में रख के गर्म करके खा रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, हीटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी बिजली इस्तेमाल करने वालों, मैंने कुरान बंद कर दिया, इजाजत तलब करता हूं, आपके बाहर एक मीटर लगा हुआ है, उसका बिल आना है। अगर सारी बिजली इस्तेमाल करने के बाद आपने बिल दिया तो मोमिन हो, लेकिन अगर सारी बिजली इस्तेमाल करके आप बिल नहीं देते तो चोर हो। बस इतनी सी बात आप नहीं समझ पा रहे, मेरी नालायकी और मेरी कम इल्मी की वजह से। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब इनसे कह दो, मुसलमानों वाले नाम रखवा रहे हो ना, बच्चे के कान में अजान दिलवा रहे हो ना, बच्चे के कान में अकामत कह रहे हो ना, जनाजे पढ़वा रहे हो ना, निकाह पढ़वा रहे हो ना, अकीके कर रहे हो ना, सारी नमाजें पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, ज़कातें दे रहे हो, कलमा पढ़ रहे हो, पाकीज़गी ले रहे हो, तिलावत कर रहे हो, बैतुल्ला जा रहे हो, सारे काम करने के बाद एक छोटा सा बिल है, उसे पे करना है, वो है नबी की औलाद का प्यार। जो कर गया, जो ये कर गया वो मोमिन है, लेकिन जो हुसैन को छोड़ गया वो नमाजें पढ़े फिर भी चोर है। ये क्या हो रहा है, ये क्या पढ़ रहा हूं किबला? लो बच्चों सुनो, मेरे शेरों, मेरे शहजादों सुनो, मेरे सरदारों सुनो। मैं शायद मुझे सारा मुहर्रम इतना लुत्फ ना आ सके जितना आज आ गया है। मन नहीं है मेरा मिंबर छोड़ने का, लेकिन मजबूरी समझिएगा। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, और जिस दिन क़यामत आएगी, भाई गुफ्तगू खत्म हो गई, लेकिन मैं नतीजा देने के बगैर नहीं उठ सकता। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, क़यामत बर्पा होगी। फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द, आसमान के मुकर्रब फरिश्ते घबराएंगे, जमीन के जिन्नो इंस घबराएंगे। इल्ला मन शाह अल्लाह, वो मेरे महबूब जो हुसैन से प्यार करते हैं। हाय ठंडा बोले हो यार, वो मेरे महबूब, वो मेरे महबूब जो अली अली करते हैं, वो कयामत के आने पे घबराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। और ये अली 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 करते हुए जब मेरे पास आएंगे कयामत वाले दिन, इनके पास यही एक नेकी होगी, मैं आले मोहम्मद का प्यार इनके दिलों में देखकर इन्हें फौरन जन्नत दूंगा। और इधर से पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, पहाड़ों से ज्यादा नेकियां होंगी, पहाड़ों से ज्यादा नमाजें होंगी। मैं कहूंगा मलाइका आग लगाओ सारी नमाजों को, जहन्नुम में फेंक दो सारे नमाजियों को। वाह या अल्लाह, अली अली करने वालियां नु जन्नत पिया देना है, नमाजियां नु अग लाना पिया। फरमाया ओए तुझे किसी ने नहीं बताया, मैं अला कुल्ले शैइन कदीर, नमाजियों को जहन्नुम में फेंक कर अदल कर रहा हूं, अली के हुब्बदारों को जन्नत देकर फजल कर रहा हूं। तेरे मौलवी तेनू दसिया नहीं, अदल करे ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावन में जे मुंह काले। अगे तेनू उन्हें नहीं दसिया, मैं फजल कर दई फातिमा दी वजह तो। जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह कहो बैठकर। एक मिनट रुकना यार, मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा। इजाजत।
جیتے رہو جیتے رہو، اللہ فضل کرے، برکت دے، عمر دراز کرے. آپ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیدر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا پہلا معنی بنتا ہے کہ مرحب کے سامنے مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ میری ماں نے میرا نام، یہ اس کا پہلا معنی ہے. اس کا دوسرا معنی ہے حیدر. حیدر حیدر، اے آجو بوا کھلا ہے. اب ناراض نہ ہوئیے گا، اس کا تیسرا معنی ہے حیدر. حیدر، اوے کوئی اور در اس در کے علاوہ ہے تو دکھا. حیدر حیدر. جیتے رہو جیتے رہو. استذان ملک المطری، اللہ کی بارگاہ میں، اٹینشن پلیز، ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں، دل نہیں کر رہا میرا جانے کو. استذان ملک المطری، بارش کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار اجازت دے میں تیرے نبی کو ملنے جانا چاہتا ہوں. بارش کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے استذان ملک المطر، بارش کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے پروردگار اجازت دے میں تیرے نبی کو ملنے جانا چاہتا ہوں. اب میں حدیث کا معنی اپنے لفظوں میں کروں گا. استذان ملک المطری، بارش کا فرشتہ اللہ سے کہتا ہے مجھے اجازت دے میں مدینے جانا چاہتا ہوں. فرمایا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتی ام سلمہ، اللہ نے فرمایا اے بارش کے فرشتے موقع اچھا ہے، میرے محمد ام سلمہ کے گھر میں ہیں، جلدی سے پہنچ اور ام سلمہ کی حویلی میں مصطفیٰ کی زیارت کر جا کے. بارش کا فرشتہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا مومنوں کی ماں کے گھر آیا، چارپائی میں صحن پر حضور تشریف فرما تھے. اس فرشتے کو دیکھ کر نبی نے فرمایا لا يدخل علینا احد، اے ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جا، کوئی نہ آئے مجھے ملنے کے لیے. بارش کا فرشتہ آیا ہے، ضروری بات ہے، کوئی نہ آئے. اب فرماتے ہیں فجاء الحسین ابن علی، اچانک حسین آ گئے. جب حسین آئے فدخل فقالت ام سلمہ هو الحسین، مصطفیٰ کے پاس آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حسین آئے ہیں. نبی فرماتے ہیں دائی ہی، میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے، حسین کو بلاؤ وہ کوئی تو نہیں ہے. حسین کو بلاؤ وہ کوئی تو نہیں ہے. چلو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. اب حسین کا آنا سنو، حسین کا امام علی مقام کا آنا سنو. فجالا یاولو رقبۃ النبی، حسین آئے نہیں، بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور نبی پر چھلانگ لگائی ہے، مصطفیٰ کے کندھوں پر چھلانگ لگائی ہے. نبی نے ایسے کیچ کیا ہے جیسے اولاد کو والدین کیچ کر کے سینے سے لگاتے ہیں. نبی چوم رہے ہیں اور فرمایا والملک ینظر، وہ فرشتہ تک رہا ہے میں کہاں سے چلا، یہاں کیا ہو رہا ہے، میں یہ کہاں سے چلا اور یہاں کیا ہو رہا ہے. اب فقال الملک اتحب یا محمد، فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے میرا جانے کو جی نہیں کر رہا. آپ کی محبت اسی طرح اللہ قائم اور دائم رکھے، لیکن آپ نے ڈیلی بیٹھنا ہے. بس گفتگو ختم ہو گئی. اتحب یا محمد، یا رسول اللہ کہ آپ کو حسین سے بڑا ہی پیار ہے. کالا ای واللہ انی لا احبہ، محمد فرشتے سے فرماتے ہاں مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار، مجھے حسین سے بڑا پیار ہے. جب یہ جملہ بیٹا جیتے رہو جیتے رہو، اللہ عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو. اٹینشن پلیز بیٹا،
صحیح ہو کے بیٹھے نا، سیدھے ہو کے بیٹھے. جب یہ منظر، اوے بیٹا، اوے کاکے میں تکلیف میں ہوں اس طرح، جب یہ منظر فرشتے نے دیکھا تو کالا اما ان امتک ستقتلوہ. اب فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ فرمایا بولو. آقا آپ کا یہ بیٹا آپ کی امت سے شہید کیا جائے گا. آپ کا یہ بیٹا آپ کی امت سے شہید کیا. بھئی ان عائشہ تھا، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان نبی قال علی احدہما لقد دخل علی البیت ملک فلم يدخل علیہا قبلہا. ایک دن وہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے بھی آ کے کہا کالا ان ابنک ھذا الحسین مقتول. یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. نہیں آپ اٹھے تو مجھے تکلیف ہوگی، میں چلتا ہوں، بس میں آخری الفاظ پڑھ کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. اب یہ فرشتہ عرض کرتا ہے وَإِن شِئْتَ أَرَأَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ زمین کربلا آپ کے سامنے کروں جہاں آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. کالا نام. مدینے میں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں فرشتے ذرا مجھے کربلا تو دکھا. فرشتے نے کربلا مدینے میں مصطفیٰ کے سامنے کی اور عرض کرنے لگا آقا یہاں خیمے لگیں گے، آقا یہ دریا پر پہرے لگیں گے، آقا یہاں یزید کے جانور پانی پئیں گے، اور اس خیمے میں آپ کا اصغر پیاسا ہوگا. آقا یہاں عباس کے بازو گریں گے، آقا یہاں اکبر کی جوانی رل جائے گی، اور یہاں قاسم کے شہروں کی لڑیاں رلنے والی ہیں. آقا یہاں زینب کی جوڑی شہید ہوگی، آقا یہاں آپ کا ہور قربان ہوگا، یہاں آپ کا وہب بن عبداللہ قلبی ذبح ہوگا. آقا یوں اس منظر کو پیش کیا گیا. آقا یہاں آپ کا حسین اکیلا رہ جائے گا، پھر آپ کے حسین کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اس وقت حسین اپنے آپ سے بات کریں گے دیکھو اکبر کو تیاری میں نے خود کروائی، اصغر کو میں ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر گیا، بھائی عباس کو تیاری میں نے خود کروائی، اب میری باری آ گئی ہے، مجھے تیاری کروانے والا کوئی نہیں رہ گیا. یہاں کا خیمے میں سے آواز آئے گی میں تیری بہن زینب ابھی موجود ہوں، میں تیری بہن زینب ابھی موجود ہوں. وہ سیدہ زینب آگے بڑھ کر حسین کی تیاری کروائیں گی. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. اللہ آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے.